یہ تو اسلام اللہ اکبر روشن دین ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اس نے زندوں کے بھی احترام کا بتایا، مرنے کے بعد مردوں کے بھی احترام کا بتایا کہ تم اگر انہیں ایسے پھینک دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، جلا دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، پانی میں ڈبو دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، کہیں کسی کونے میں بکسے میں رکھ دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس، اگر اسے قبر کے اندر ڈال دو گے جائے گا تب بھی اللہ کے پاس۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اس لیے اس کی چار دیواری کر دی گئی تاکہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو کوئی بھیڑیا چیر پاڑ نہ کر سکے، محفوظ کر دیا گیا اس کو۔ اور میں کیوں نہ کرتا، اسلام نے میرے عزیز و انسانیت کو تحفظ دیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا، فرمایا لوگو تم اس قبر کو چائنا کا باکس نہ سمجھنا، کوئی بکسا نہ سمجھنا، بلکہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس قبر کے منظر کو سن کر آنسو آ گئے۔ اور لوگوں تمہیں اوپر سے مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، لیکن مرنے والے کو پتہ ہے جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگو جو ایمان لائے ہو، ہر ایک سے اللہ کلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ 10 آدمی آپ کے کمرے میں یا جہاں آپ جائیں، جب اس محفل کے اندر 10 آدمی بیٹھے ہوں جس کا آپ سے تعلق ہوگا اور پتہ یہ میری بات ماننے گا، آپ اسی سے کلام کریں گے اور اسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے جو آپ کے لیے کہے گا یہاں بیٹھ جا، حالانکہ جگہ بھی نہیں ہوگی، وہ کہے گا نہیں گھس گھس کے یہاں بیٹھ جا تھوڑی سی، بلکہ دوسروں کو کہے گا اس کے لیے، حالانکہ وہ خود تو سہولت کے ساتھ تھا، دوسروں کو کہے گا نہیں نہیں یار ذرا پرے ہٹ جو، اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ جس کے ساتھ تعلق ہوں گے اگلا آنے والے کا خیال کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، قبر حشر یاد رہی تو اگلا بھی میرے عزیزو خیال کرے گا، ورنہ میرے عزیزو جیسے کوڑا کرکٹ ڈھیر کر کے پھینک دیا جاتا ہے، مرنے والے کو بھی ایسے کوڑے کچرے کے دان کے اندر ایسے ہی پھینک دیا جائے گا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے میرے عزیزو، کتب علیکم الصیام، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اے لوگو جو میرے ہو، جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کون لے کے آیا اور ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے جو زبان پہ کہہ اس کا یقین آ جانا۔ آئے تھے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان بن کر، اللہ کے نبی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے میرا حبیب یہ تیرے پاس ایمان والے آئے، دنیا کے اندر تو ان کا ایمان قبول ہے، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا، ان کو کہو تیرا ایمان والا نہیں چلے گا بلکہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ اب مسلمان کیا ہے؟ جس کے 2 سینگ ہو، جو 15 گز کا پکڑ باندھتا ہو، جو عربی ابایا پہنتا ہو، جو آنکھیں بند کر کے مدینے میں پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے بغداد پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے چائنا پہنچ جائے، وہ مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا مومن وہ جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، ابھی یہ ہمارے سے 20 فٹ کے فاصلے پہ بازار ہے، بتاؤ یہاں مسلمان اللہ کن کو کہہ رہے اور باہر ہمیں آپ کو کون سا مسلمان نظر آ رہا ہے؟ گڈیری والا بھی رحم نہیں کرتا، بیر والا بھی رحم نہیں کرتا، امرود والا رحم نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں آپ مدینے چلے جائیں، آپ مکے چلے جائیں۔ آج میرے عزیزو کسی کی زبان پہ حاجی نہیں ہوگا، کسی کی زبان پہ قاری نہیں ہوگا، کسی کی زبان پہ پاکستانی ہوگا، جتنے وقت خدا میں یا ضیوف الرحمان، اور رحمان کے مہمانوں تم آ گئے، رمضان اللہ کا مہینہ اور جو روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، بتاؤ تمہارے میرے بازاروں کے اندر اس مہمان سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اب سارے مسلمان ہیں نا۔ ابھی میرے عزیزو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، کچھ میرے محبت کرنے والے یوں کریں گے، کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کچھ درود پڑھیں گے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، بس آپ نماز کے لیے تشریف لائیں، ہم ان بحثوں کے اندر جاتے ہی کوئی نہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ایسا معیار ہی کوئی نہیں، بس ہم تو میرے عزیزو درد والے لوگ ہیں، لوگوں کے اندر درد بانٹتے ہیں، اللہ کرے تمہیں مجھے وہ درد مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے درد لے کے آئے تھے، بس بات بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے پہ روزے فرض کیے۔ جتنے کھوجے دار پھر رہے ہیں، دکانوں کے آگے ٹینٹ لگا کے پھر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میرے سے شرما رہے ہیں؟ آپ سے، قاری صاحب سے، کس سے شرما رہے ہیں؟ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ ہسپتال والوں کا مزاج بن جائے، کوئی ایسا پیر محل کے اندر ایسا نہیں کہ جو 200 کلومیٹر دور سے آیا ہو، ہر ایک کا گھر قریب ہے، ہر ایک کا رشتہ دار قریب ہے، لیکن تم ایک مریض کے آڑ کے چکر میں 100 روزے داروں کا روزہ خراب کر رہے ہو۔ اگر تیرے میرے علاقے میں
کوئی مہمان آتا ہے میرے عزیزو، اپنے بہروپیے پن کو چھپا لیتے ہیں، اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں، صوفہ الٹا پڑو فوراً سیدھا کریں گے، جھاڑو ادھر کریں گے، وائپر ادھر کریں گے، پردے ادھر دائیں بائیں لٹکے ہو، ٹوٹی چیز کو سیدھا کریں گے، تینوں نہیں پتا وہ مہمان آ رہا ہے، تینوں نہیں پتا وہ مہمان آ رہا ہے۔ میرے عزیزو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے کون سی اپنی الٹی چیز کو سیدھا کیا؟ آج تیسرا روزہ 3 حصے میرے عزیزو گزر گیا، بتاؤ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کتنا ذکر اذکار کے اندر میں آگے بڑھا، تسبیحات میری کتنی بڑی، کیا روزہ کے اندر کتنا میں نے جھوٹ سے اپنے آپ کو روکا، چغلی سے روکا، بدنگاہی سے روکا، کتنی میں نے لوگوں کو جھڑکیاں دی، کتنی لوگوں کے ساتھ اخلاق کے پاس آیا۔ روزہ اللہ کی قسم بھوکے رہنے کا نام کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے روزے کی ایسے بھوکے رہنے کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے روزے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ روزہ مجھے میرے عزیزو مجھے قرآن کی طرف کھینچ کے لے کے گیا، مجھے تراویح کی طرف کھینچ کے لے کے گیا؟ میرے عزیزو ابھی تک 1400 سال گزر گئے، بحث ہے، نبی کی سنت نہیں عمر کی سنت ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 1400 سال ہو گئے، اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو۔ کون کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی؟ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز کے لیے باہر تشریف لاتے رہے، چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام حجرے مبارک کی طرف نگاہیں کر کے تک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا میں تمہاری آنکھوں کی چاہت کے اندر، تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا چاہتی، اس نماز کے لیے میں چوتھے دن آتا۔ اور لوگوں اگر یہ نماز میرے اللہ کو بہت پسند آتی، یہ نماز اللہ میرے پر فرض کر دیتا، میری وجہ سے امت میں فرض کر دیتا، میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آیا کہیں نماز چوتھے دن دے کے اللہ فرض نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح ایجاد نہیں کی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جگہ جگہ مسجدوں کے اندر کبھی 4 ادھر 5 ادھر اپنے اپنی مرضی کا قاری جس کی تلاوت پسند ہوتی ادھر کھڑا کر لیتے، ادھر کھڑا کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا ہے تو مسجد کے اندر شور ہو رہا ہے، 4 ادھر کھڑے 4 ادھر، آپ نے فرمایا لوگوں پڑھو تراویح لیکن سب اماموں کے پیچھے نہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھو۔ آپ نے مختلف اماموں کے پیچھے سے ہٹا کر، یہ وجہ نہیں تھی کہ شور ہو رہا ہے کہ زیادہ قرآن نہیں، فرمایا ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو، سارے متحد ہو جاؤ، کیونکہ اسلام متحد ہونے کا اتحاد کا درس دینے کے لیے آیا، نہ کہ توڑنے کا درس دینے کے لیے آیا۔ باقی یہ مدرسہ دائیں بائیں آپ 20 بندے سے تراویح پڑھیں، لیکن میرے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکھری قوم کو اکٹھا کیا تھا، تراویح کا آغاز تو خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب کسی کا اعتراض بنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، جو میں کروں گا وہ میرے یار کریں گے، میں نہیں کروں گا وہ بھی میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کتنی بڑی بات کر دی، جو میرا ابو بکر کرے، جو میرا عمر کرے، جو میرا عثمان کرے۔ محراب کہاں تھا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، یہ 3 سیڑھیاں کہاں تھی میرے عزیزو؟ اللہ غنی، ایک سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، حضرت عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، بیٹھ ابو بکر، کہنے لگے نہیں میری کیا مجال، جہاں حضور بیٹھے وہاں بیٹھوں، آپ دوسری سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ تیسری پہ بیٹھ گئے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں جہاں ابو بکر بیٹھے وہاں بیٹھوں، میں تو ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے، پر میں عمر کی جگہ نہیں بیٹھتا، اللہ عثمان کا بھلا کرے، آپ نے ممبر کو 3 سیڑھیوں پر مقید کر دیا، متعین کر دیا، پر میں اس طرح تو نمازی اوپر رہ جائیں گے اور امام گھڑے کے اندر چلے جائیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ ابو بکر کیا اچھا نہ ہو، عمر بھی اس کو اچھا کہے گا، صحابہ کیا اچھا نہ ہو، جہاں اللہ کے نبی کے قدم تھے، جہاں اماموں کا امام بیٹھتا تھا، غلاموں کے غلام اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اگر میرے عزیزو ہم حنفی لوگ ہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا امام ہے، سارے ان کے شاگرد ہیں۔ جس دن یہ وقت کے امام دنیا سے رخصت ہوا اس دن یہ دوسرے امام، اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، صحابہ کی زیارت اللہ اکبر ان سے ہوئی، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ ہر مسئلہ، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اللہ جس نے دیا اس کا بھلا کرے، اس کو بھی پتا، ان کو بھی پتا، ان کو سب کو پتا 1000 کا نوٹ ہے۔ 70 جید علماء کرام، 70 جید علماء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر بٹھا دیا کرتے تھے، پھر یہ 1000 کا نوٹ انہیں بھی پتا تھا، اندھے تو نہیں تھے، یہ 1000 کا نوٹ 70 علماء میں پھینکتے۔ تحقیق کرو یہ نوٹ واقعی 1000 کا، جب 70 علماء اس مہر پر فتویٰ اس فتوے پہ مہر لگاتے، پھر مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے سامنے پیش کرتے کہ یہ مسئلہ جید وقت کے 70 علماء کرام کی نگاہوں سے ہو کے آیا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ لیکن آپ میرے عزیزوں موبائل کی دنیا میں جا کے دیکھیں، نفرت ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں آپ کو علماء کرام سے؟
नाचने वाली का नाच यूं करके देखते हैं, कोई आलिम दीन जुब्बा कुब्बा पहन के यूं करके ऊपर कर देते हैं कि हमारे लिए बाइस शर्म बात नहीं, हमने उम्मत को लड़ाया, उम्मत को जोड़ा कोई नहीं। और जो फाहम तफहीम का दर्स देने वाले थे उनको सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। खुदा डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। अल्लाह आलिम ऐसा था डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपने अपने वक्त के वली थे मेरे अजीजों। जो उम्मत के सामने हमारे मुफ्ती मेरे अजीजों तकी उस्मानी साहब दामत वफ़ीदुहुम, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान के उलमा माने ना माने पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना इमाम मान रहा है। मक्के की शूरा के अंदर मुफ्ती आजम साहब का नाम है। अगर वहां कोई मसला दरपेश हो तो पाकिस्तान के उलमा इकराम के सामने रखते हैं। बताओ दीन तो दीन की गुत्थियां सुलझाने वाले हो, तुम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खोल खोल कर बयान करने वाले हो। बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला कहां बयान फरमाया था? जब मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की बारी आई, गुंबद खजरा की बारी आई, और बुखारी शरीफ की हदीस है कि कब्र के ऊपर कुब्बा बनाना जायज कोई नहीं। अरब के उलमा इकराम ने बुखारी शरीफ की हदीस उलमा के सामने रखी और इसी को बुनियाद बनाकर जन्नतुल बकी के अंदर जितने मज़ारात थे अज़वाज मुतहरात के, नबी की बनात के, असहाबे रसूल के, तुमने उन्हें नजदीक आना शुरू कर दिया। मसला मेरे से सुनो, पूरी दुनिया के अंदर बात जा रही है, मसला समझ आए फिर इस बात की तईद करना, वरना मेरे अजीजों कह देना सारे देवबंदी काफिर ने, सारे वाबी काफिर ने। यकीन करो मेरा से बातें करने को दिल नहीं करता। 16-17 साल हो गए आपसे मुखातिब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप दूर दूर से सुनने के लिए आते हो, मेरी बात मानते हो और आप मेरी बात को फॉलो करते हो, यकीन करते हो। मैं भी आपको मेरा अजीजों कभी लड़वाता नहीं, इसमें बरकत तकाजा नहीं। मैं कोई बगैरती का लिबास छोड़ के ओढ़ के बैठा, मैं मेरा अजीजों मदीने का लिबास पहन के बैठा तो मेरा मिजाज भी मदीने वाला ही बनना चाहिए, मेरी गुफ्तगू भी मदीने वाली बननी चाहिए। टूटे हुए लोग आते हैं मैं उनको समेटूं, बिखरे आते हैं मैं उनको समेटूं, टूटे आते जोड़ूं, रोते आते हैं मैं उनको हंसा के भेजूं। मेरे अजीजों जख्मों पे जख्म देना हमारा काम नहीं, बल्कि हमारे अकाबरीन ने जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी कर हमारा काम बताया। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सारे शागिर्द थे, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख उलिद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह। इलियास जी तूने तबलीग के काम को संभालना, तफसीर के काम को मदनी तूने संभालना, देलवी तूने फतवे के काम को संभालना, ये सारी काम की जिम्मेदारी लगा दी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं मदीना शरीफ चला गया, मैंने कहा मैं अकेला पूरी उम्मत का बोझ कैसे उठाऊंगा। मैं वहाँ कितने दिन इस्तिखारा करता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में बिशारतें मिलती रहीं कि इलियास वाकई हिंदुस्तान चला जा, अल्लाह ने तेरे से बहुत ऊंचा काम लेना है। तबलीग का काम इनके जिम्मे लगा और मेरे अजीजों जिहाद का काम जो था हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मे लगा। माल्टा की जेल गवाह है, असीर माल्टा कौन था? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह था। ये नाम नेहाद के मुसलमान उस वक्त कहाँ थे? अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने वाला कौन था? कहाँ है हाफिज आमिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह? अल्लाहु अकबर, जिसके सीने में अंग्रेज की गोली लगी 24 घंटे इसके लबों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ होता था। जब इसे गोली लगी तो आखिरी वक्त है, लोग कलमे ईमान कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, आखिरी वक्त के अंदर इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दिया। हज़रत जी दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया अंग्रेज की गोली सीने में और गोली बारूद से बनती है, उस बारूद में से बदबू आ रही है, दुरूद शरीफ में से नहीं पढ़ता कि बदबू की वजह से हुजूर पे दुरूद की तौहीन ना हो जाए। इन लोगों को कब फिर कहते हो? पढ़ो इनको इस्लाम की तारीख। ये हीरे, अल्लाह की कसम हीरे। मैं कहां से लाऊं? मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद गंगोई। 1857 की जंग आजादी शामली का मैदान है। अंग्रेज ने यूं बंदूक उठाई और मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां गोली मार दी। इतनी तेज से गोली अंदर गई, बाहर ना निकली, अंधे हो गए, आंखों की बिनाई चली गई, वहीं बैठ गए। हज़रत गंगोही ने आके पकड़ के गोद में उठा लिया। फरमाया बता क्या बात है कासिम ननौतवी? का गोली लग गई, बिनाई कम हो गई। फरमाया दुनिया की दवाई मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई गोली कोई इंजेक्शन नहीं तेरी बिनाई वापस ला सकूं, लेकिन एक वजीफा मेरे पास है, एक अमल मेरे पास है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना कासिम ननौतवी को अपनी गोद में लिटा लिया और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपनी जुबान को अपने मुंह से निकाली, सारा थूक अपनी जुबान पे लगाया, मौलाना कासिम ननौतवी के माथे पे बलना शुरू कर दिया। फरमाया बेटे अब आंखें खोल। ननौतवी रहमतुल्लाह ने आंखें खोली, मुस्कुरा के कहने लगे रब अकबर की कसम है बिनाई तो वापिस आ गई, माथे से गोली का निशान भी खत्म हो गया। अल्लाह
علی گڑھ کالج کے طالب علموں نے جب مذاق اڑایا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، فرمایا تھا یہ مولوی بنا بڑا پھرتا ہے، ہم نے ایک جنازہ لے کے آئیں گے، ایک نوجوان کو سکھایا کہ تجھے کفن کے اندر لپیٹ دیں گے اور جنازہ رکھیں گے، ہم حضرت کی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے حضرت جی ہمارا ایک شاگرد ہمارا طالب علم ساتھی فوت ہو گیا، ہماری خواہش ہے جنازہ آپ پڑھاؤ۔ حضرت جی لائے، پھر آپ نے یوں کر کے کفن کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا بھائی پکا فیصلہ کر لو جنازہ پڑھا دوں کہ نہ پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت پڑھاؤ۔ کہا پھر فیصلہ کرو جنازہ پڑھاؤ کہ نہ، بعد میں نہ کہنا کہ جی پھر فیصلہ کرو۔ جب 3-4 مرتبہ پکا ان سے وعدہ لے لیا، فرمایا تم نیت کرو، تم صفے سیدھی کرو، نیت باندھو جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیزوں پیچھے سے شاگردوں نے شیشی یا دف بجائی یا تالی بجائی کہ اٹھ جا، اس کا مذاق اڑا۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا جوتا جھاڑا پاؤں میں پہنا کہ میں نے کہا تھا نا میں جنازہ پڑھاؤں نہ پڑھاؤں، اب یہ قیامت کی صبح اٹھے گا، آج کے بعد یہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ اللہ دلی کے لوگ آ گئے، حضرت جی ایک دہریے نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ دلی کے چوک کے اندر چھلانگ مارتا ہے، اوپر ڈھائی مارتا ہے، زمین کے اندر گھس جاتا ہے، یہاں گھستا ہے وہاں نکلتا ہے، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی ٹیک رہے ہیں، لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ آپ نے اپنی جوتی پہنی، سیدھے چلے گئے۔ خدا کی قسم یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے۔ آگرے کا غصہ ہندوستان والوں کو پتہ ہے، آگرے کا غصہ بڑا مشہور تھا، لوگ آگرے کے غصے کی بڑی قدر، جوتے کی قدر کیا کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے کا غصہ آیا، حضرت 300 میل سے آپ کے پاس لے کے آیا، حضرت نے زاروں کا تار رونا شروع کر دیا، فرمایا بھائی کسی اور کو پہنا لے، میں نہیں پہنوں گا، تیرے غصے کو سر پہ تو رکھوں گا لیکن پاؤں میں نہیں پہنوں گا۔ اس نے کہا حضرت کیا؟ فرمایا جو گنبد خضرا کا رنگ ہے وہی رنگ تیرے غصے کے تلے میں ہے، جو رنگ حضور کے روزے پہ چڑھا میں پیروں میں پہنوں، کہیں حضور کے روزے کی توہین نہ ہو جائے۔ جس کے جسم میں چڑیا جتنی جان نہیں، ناراض نہ ہونا، پھر میں پیار محبت سے کہوں گا، وہی نہ کہا بریل کے اوپر میرے عزیزوں انگلیاں اٹھاتا ہے جن کی آنکھ پر، اللہ اکبر میرے عزیزوں۔ انور شاہ کشمیری یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، جو آپ کے ہاتھ میں سٹک ہوا کرتی تھی، اس سٹک کو پکڑنے والے حصے کو محراب کی طرف کرتے، ایک دن نیچے لگنے والے حصے کو محراب کی طرف کر دیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بابو یہ سرا زمین پر آتا ہے، قبلے کی کہیں توہین نہ ہو جائے، اس کو سیدھا کر دے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوا کرتی تھی، اس ہفتے آپ کو 10 جلاب لگ جایا کرتے تھے۔ جب آپ بار بار باتھ روم آتے جاتے تو آپ کے شاگرد دیکھ کے کہتے اس ہفتے انور شاہ کشمیری کو رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے عزیزوں میں کوئی اپنے قابلین کو تمہارے پہ تھوپنے نہیں آیا، آپ اپنی مرضی کرو، لیکن میرے عزیزوں کپڑے کے بارے میں قیاس رائی کرنے سے پہلے کپڑا دیکھتے ہو، کھانے کو دیکھتے ہو، فروٹ لینے سے پہلے فروٹ کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہو، خبردار لوگوں کی انگلی کوڑتا دیکھ کر خود بھی انگلی نہ اٹھاؤ، پہلے اچھی طرح تحقیق کرو یہ کون لوگ تھے، من میں آئے سمجھ میں آئے تو ان کی تباہ کرو، ورنہ میرے عزیزوں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ 3 دن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اللہ اکبر، صفہ کے چبوترے سے واپس آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی کیا بات ہے، مدینہ ہندوستان کے اندر تو مدینہ مدینہ کرتے ہو، یہاں کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، عمل پلے کچھ نہیں، دامن داغدار ہے، محمد بھی سونا، محمد کا روزہ بھی سونا، مدینہ کی مٹی بھی سونی، میں اس لیے مدینہ میں حضور کے روزے کے سامنے نہیں جا رہا، میں سلام پڑھوں، آپ فرمایا سلام کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا کیا لے کے آیا، میری جھولی خالی ہے۔ 3 دن نہیں گئے، چوتھے وقت تہجد کے وقت آئے، اللہ اکبر، مرید دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا آج مجھے خود بلا لیا، میرا سلام بھی قبول کیا، اپنے ہاتھوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا۔ اللہ میں نے تو آپ سے خدا پاک کی قسم نبی پاک نہ کبھی بات کی نہ کبھی کروں گا، میں اس ولی کو مانتا ہی نہیں، وہ ولی کیسا جو اسرائیل سے جھگڑ پڑے کہ میرے مرید کی روح کو خبردار تو کیوں لے کے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں خدا کے واسطے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ممبر تم نے کن ظالموں کے حوالے کر دیا، وہ لوگ بکرے کے گوشت پر، جانور کے گوشت پر چھری پھیرتے نظر آئے، اس ممبر کو ذبح کرتے، اس دور کے اندر اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے عزیزوں توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حقیقت ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی کوئی بات جو آپ کے سامنے آتی؟ جو بھی کھڑا ہوتا ہے سرکار آ گئے، سرکار چلے گئے، خدا کے واسطے 70,000 فرشتہ لائنوں میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 70 دائیں کھڑا ہوا ہے، 70 بائیں، 70 آگے 70 پیچھے، جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار، وہ بھی ہاتھ پیچھے جوڑ جوڑ کے جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ معراج کا دولہا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جل عرش مولا پہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ 2,40,000 فرشتہ تو استقبال کے لیے آیا۔
سدرۃ المنتہا پر رک گئے، جبرائیل علیہ السلام کہا رسول اللہ کہ میں نہیں جا سکتا، میری طاقت یہاں، آپ کی طاقت وہاں، جہاں اللہ آپ کو بلا رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ کعبہ کا حسین اودنا، فرمایا جس طرح کمان کو موڑو، فرمایا جب تیر چلاتے ہو کمان کے دونوں کنارے جڑ جاتے ہیں، اللہ اپنے رسول کے اتنا قریب تھا۔ خبردار، اپنی گلیاں، اپنے بازار، اپنے ذہن، اپنے سکتوں کی ہواڑ منہ کی خبردار، اپنے منہ کی نسوار کی ہواڑ۔ میرے عزیزو ذرا صبر تو کیا کرو۔ کہاں وہ آمنہ کا لال ہے، سیدہ ام سلمہ دنیا سے چلی گئی، ہاتھ سے نبوت کی خوشبو نہ گئی۔ میرے عزیزو وہ کھجور کا تنا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر نہیں بنا تھا، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک تنے کے سہارے لیا کے سہارے، جب وہ ممبر بن گیا تو پہلا جمعہ آپ نے ممبر پر پڑھایا، مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، صحابہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ رونے کی آواز کیا؟ آپ نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور اس درخت کو جا کے یوں کر کے سینے سے لگایا، جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں ویسے پیار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ممبر میری جدائی میں رونے لگ گیا تھا۔ پھر آپ نے ممبر سے فرمایا، آپ نے اس درخت سے فرمایا کیا اچھا نہ ہو میں تجھے جنت اور اپنے درمیان نہ کر لوں۔ آپ نے اس کے ٹکڑے کروائے، اپنے ممبر اور اپنے گھجرے کے درمیان، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے درمیان میرے عزیزو جو لکڑی کا تنا میرے عزیزو حضور سے محبت کرے وہ بھی جنت میں سو رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ صدیق عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لکڑی کا تنا، بے جان، سانس نہیں، منہ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، وہ جنت میں سو رہا ہے جس نے تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھی میرے عزیزو خبردار، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں جانا ہے تو سلام اگر نبی کو کرو گے اس وقت تک تمہارا سلام حضور کے سینے میں نہیں جائے گا جب تک ابو بکر تمہارا سلام قبول نہیں کرے گا۔ سوچو تو صحیح، سلایا کہاں، بٹھایا کہاں؟ ابو بکر اگر تو 3 راتیں اپنی مجھے گود میں بٹھا سکتا ہے، میں محمد تجھے اپنی گود میں قیامت کی صبح تک بٹھا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب تو نے مجھے گود میں بٹھایا تھا نظارہ کسی نے نہ کیا تھا، اب میں نے تجھے اپنی گود میں بٹھایا، قیامت تک آنے والے مسلمان اس گود کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ پہلے سوچو پھر بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، 3 روزے گزر گئے، بتاؤ آپ کی میری اللہ کی جو دوریوں میں کتنی خراب داری آئی، آپ اور میری دوری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کتنا قریب ہوا، کیا میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، کیا میں نے لا الہ الا اللہ، کیا کتنا بڑا ظلم ہے یہود و نصارہ کا، ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بلن ترغان کل یہود ولن نصارہ، ہمیں تو پہلا سرپرائز ملا تھا اسرائیل کی طرف سے، مبارک ہو، ڈوم مرنے کا مقام ہے مسلمانوں، تم لعنت کیوں نہیں بھیجتے PSL پر؟ اس نئی نو جنریشن کو اتنا عادی کر دیا، 4 تراویحوں کے بعد پوچھتے ہیں کتنی سکور بن گئی، کتنے آؤٹ ہو گئے، ڈوب مرنے کا مقام ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ یہ کل کی ایجاد کردہ چیزیں، آج سے 4 دن پہلے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جو تمہارے سے کپڑے نہیں مانگ رہے تھے، تمہارے سے رہنے کی جگہ نہیں مانگ رہے تھے، کہتے او لوگوں سوکھی روٹیاں چبا چبا کر ہمارے حلق پھٹ چکے ہیں، ہمارے حلق کے حصے پھٹ گئے، خدا کے واسطے میں امداد دو۔ کیا تمہارے موبائلوں نے دکھائے نہیں؟ پوری دنیا سے امداد گئی۔ میرے عزیزو اسرائیل یوں کر کے آ کے صفحے بنا کے بیٹھ گئے کہ امداد جانے نہیں دیں گے۔ پھر ایک جگہ سے امید آئی کہ یہاں سے امداد آ گئی، کسی علاقے میں بٹنے لگی۔ میرے عزیزو بڑے نہیں، بوڑھے نہیں، عورتیں نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، جن کے ماں باپ نہیں، جن کی ٹانگ نہیں، جن کے پیر نہیں، او افطاری کی ربڑی کھاتے ہوئے، فلودہ کھاتے ہوئے، دہی بڑے کھاتے ہوئے، اس بچے کی آنکھ زخمی تجھے کیوں نظر نہیں آتی، ہاتھ کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے عزیزو یوں کر کے، میرے عزیزو جن کے ہاتھ نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی، وہ لائنوں میں روٹی لینے کے لیے کھڑے تھے۔ اسرائیلی فوجیوں کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان بچے کھڑے ہیں، روٹی ہاتھ میں آئی، بارود کا گولہ ان کے اوپر پہلے آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ماں غیر ماں باپ کے جو روٹی لینے گئے تھے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے گندم کے دانوں کی بوریاں پھٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ آیا کسی کو ترس؟ میرا تو کرو دکان تو کردہ واسطہ، مجھے کیا، اسرائیل جانے، خدا جانے، فلسطین جانے۔ یاد رکھو یہ لاپرواہی اللہ کو پسند نہیں، یہ بےہودگی اللہ کو پسند نہیں۔ کتنے تھے افطاری کے وقت میرے عزیزو فلسطینی مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی،
کتنے میاں بیوی نے آج مشورہ کیا آج پکوڑے نہیں کھانے، اس پکوڑے کی جو 200 روپے کی ڈش ہے یہ 200 روپیہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم نے چندے کے اندر جمع کرا دینا، راہ پہ آ جانے تھے وہاں پہ آ جانے۔ بابا جب ہمارے چوتڑ سیکھیں گے، جب ہمارے پہ بمباری ہوگی تب پتہ لگے گا۔ میرے عزیزو اگر توبہ نہ کی تم نے، میرے عزیزو اللہ اکبر، ذرا بیٹھ کے سوچا نا تم نے، میرے عزیزو دائیں بائیں دیکھا نا کہ دشمن کون ہے سجن کون ہے۔ ہم پی ایس ایل پہ لگے رہیں گے، خدا کی قسم لوگ ہمارے گھروں کو اجاڑنے میں دیر نہیں کریں گے، پیچھے رہ گیا ہمارے پاس کیا بچیوں کی غیرت نہیں اڑ گئی میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کتے کو اتنی عزت سے روٹی ملتی ہوگی جتنی گھر میں شور کو نہیں روٹی ملتی، کی کرا اے بھاگیا تو شکر کر، کھا لیا، گیس کوئی نہیں، کتھوں لے کے آئیے؟ یہ چبڑ عورتوں کی بات ہے۔ یہ 3 رمضان المبارک ہے، کون سی ہستی دنیا سے گئی تھی جس کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تدفین کر کے آئے، اللہ اکبر۔ حضرت عباس روتے ہوئے یوں کر کے آئے اور دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ عباس نبی کے چچا، میرے چچا بتا بتا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہ 6 مہینے پہلے آمنہ کا لال چلا گیا تھا، اب زہرا بطول دنیا سے چلی گئی، تجھے پتہ ہے نبی کی بیٹی دنیا سے نہیں گئی، آج امت اس کی دعاؤں سے محروم ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباس آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اماں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا اماں ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کر۔ اماں نے یوں منہ دیکھا پھر دعا کرنے لگ گئی۔ حضرت حسن نے کہا اماں ہمارے لیے دعا کر دیا کر، پھر دیکھا کر لگی، کہا بیٹا میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے مانگنے دے، تمہارا حق بعد میں ہے، ابے کی امت کا حق پہلے ہے، اللہ اکبر۔ عباس رو کے کہنے لگے آج وہ عورت دنیا سے چلی گئی جو نبی والا درد لے کے بیٹھی تھی، جو نبی کے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے آگے رونے والی تھی۔ پتہ ہے ہماری عورتوں کو پتہ ہے رنگ پھیکے نہیں پڑ گئے، کہاں گئی وہ صلاۃ التسبیح گھروں کی؟ جب ایسی غذائیں ایسا مال اندر جائے جو آپ کو سبحان اللہ کہنے نہ دے، وضو کے لیے کہنے نہ دے، میرے عزیزو پاور ہوتی ہے، میرے عزیزو وولٹیج کم ہو ہمارا اے سی نہیں چلتا، وولٹیج کم ہو پنکھے نہیں چلتے، پاور پیچھے سے پول ہوتی ہے تو پنکھے کیا جو مرضی چلا جو، ہمارے وولٹیج اندر سے بہت کم ہو چکے ہیں، ایمان کا نور ہی ہمارا خطرے کے اندر پڑ گیا، ہمارا کردار ہی ہمارا خطرے کے اندر پڑ گیا۔ میں کہاں سے لاؤں بابو جی ملکہ زبیدہ؟ اللہ جو حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں آئی، اس نے حاجیوں کو دیکھا کہ پانی کوئی نہیں، اس نے وہیں ہارون رشید کی بیوی نے اعلان کیا، اس نے کہا خبردار عراق سے نہر کھدواؤ اور یہاں تک پانی کا انتظام کراؤ۔ مزدوروں کو بلایا، ٹھیکیداروں کو بلایا، ٹھیکیدار کہنے لگے بی بی اماں اے ملکہ زادی یہ بہت مشکل کام ہے، پتھروں پہ کدال کیسے لگے گی؟ فرمایا ایک چوٹ مارنے پر اگر 1 دینار بھی لگے گا، جتنی چوٹیں مارو گے میں اتنے دینار دوں گی، تمہیں پانی کروانا چاہیے۔ جب کھدائی ہو گئی تو ملکہ زبیدہ دجلہ کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی، اللہ دریائے دجلہ کے کنارے ملکہ زبیدہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اتنا بڑا رجسٹر کھاتے کا آیا جو خرچہ آیا اور لا کر ٹھیکیدار نے ملکہ زبیدہ کے آگے دے دیا، یہ ساری لکھت پڑھت ہے جو عراق سے مکہ تک عرفات تک نہر بن کھدوانے میں خرچہ آیا۔ ملکہ زبیدہ نے رجسٹر دیکھا اس طرح اور یوں کر کے دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا، فرمایا اللہ میں نے بغیر حساب کے لگایا، مجھے فائدہ بھی بغیر حساب کے ہی چاہیے، یا اللہ میں نے گن گن کے نہیں دیا، میں گن گن کے نہیں لوں گی، اللہ یہ دجلہ کے دیکھ یارے میں نے رجسٹر پھینک دیا، اللہ مجھے جنت بھی اپنے خزانوں سے تو بغیر حساب کے عطا فرما۔ کہاں وہ لوگ تلاش کرو گے؟ یہاں تو تم آٹا لینے جاؤ گے، ہاں تمہیں 2 کلو چینی دے گا، 2 کلو چاول کا پیکٹ، اور دعا بھی کری، اور دعا کر دے کہ نہیں کرتا؟ اور کرا کر دعا، اتنا تو پہلے اس سے شرمندہ کریں گے، اتنا تو پہلے ذلیل کریں گے، لے تو پھر دکان تے کھڑا ایتھے ہی منگن آ گیا، ایتھوں تے لے کے گیا اور در در تے بیچا، اور خدا کے واسطے تو میری پتہ مہنگائی کتنی ہے، اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب مسجد کے اندر راشن تقسیم رمضان میں کرتے تھے، ایک جانا پہچانا معتبر نمازی حضرت صاحب کے ساتھ چلتا 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 مسجد گھر کے دروازے پر آ گیا، خیر ہوئے مسئلہ پوچھنا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے، کوئی سوال کا نہیں، کیا بات ہے؟ کان میں کہنے لگا مولانا جو آپ رمضان میں راشن بانٹتے ہیں کیا اس کا ایک تھیلا مجھے پہلے نہیں مل جائے گا؟ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر پکا ہی کچھ نہیں ہے۔ ان کا حضرت کیا بات ہے؟ کہ بجلی کا بل اتنا آ گیا، ہم بوڑھے ماں باپ ہیں، جوان میری بیٹیاں، میرا ایک بچہ کماتا ہے، 24,000 بجلی کا بل آیا، بچے کی تنخواہ 22,000 روپے ہے۔ مولانا میں باپ ہوں، میں درس سمجھتا ہوں، میرا پتر مجھے روزانہ کہہ کے جاتا ہے کوئی نہیں ابا جی کوئی نہیں تسی پریشان نہ ہو۔ مولانا میں رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں 3 دن ہو گئے میرے بچے کے گھر کی، میرے بچے کی کمرے کی بتی بند نہیں ہوتی ہے۔ مولانا پھر 4تھے دن میں چلے گیا، میں نے جا کے دیکھا میرا بچہ یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں تے پیو ہاں مولانا، میں نے یوں کر کے جا کے جفا ڈالا کہ میرے پترا پریشان نہ ہو تو موٹر سائیکل بھیج دے، تو اپنی تنخواہ سے بل جمع کرا دے، ہمارا اللہ وارث ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میرا اگلا قدم ہی رک گیا۔
میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے کوئی ہم رئیسوں کی اولاد کوئی نہیں میرے عزیزوں، مزدوری دیہڑی دار لوگ ہیں. کہاں جائے میرے عزیزوں؟ کس کے آگے ٹکر ماریں؟ جانور کھا لیں، سور کھا لیں، کتے بلے کھا لیں. ہماری اسمبلیوں کی حالت، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. نیچے بیٹھنے والے ہو بے شرمو، تم اسے نبی کیا تمہیں حیا نہیں آتا؟ اس کی امت کے لیے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کون سے روزے، کون سے تراویاں؟ او بازار والو، تم تو خدا کے واسطے اگر 10 روپے پروفٹ ہے 5 روپے کر دو، اور تاکہ چلو آلو گوشت نہ ملے، آلو مٹر کی روٹی تو شام کو کسی روزے دار کو مل جائے. چاند نظر آیا 1900 سے 2400 روپے کا ریٹ، 150 کا پیاز 350 روپے پر. پرسوں ترسوں میں گوشت کی دکان پہ کھڑا تھا، 36 مرتبہ تقریباً 2 گھنٹے وہاں میں بیٹھا رہا. چاہنے والے تھے کو 10 مرتبہ نے پوچھا بابا جی کی لینا ہے؟ او لے نے بابا جی کی لینا، اللہ کی قسم میری آنکھوں دیکھا ہوا کہ بابا جی او لے نے کوئی نہیں، او بابا جی سب فرصت کا ضائع نہ کرو. چپکے سے کان میں کہنے لگا ایک پائیا گوشت دے دے. اسے کیا پتا پیچھے غموں کی کتنی داستان ہے. اگر میرے بچے سبزی سے روٹی نہیں کھاتے تو کیا تمہارے بچے کھاتے ہیں؟ کیا اجوا کھجور سے وہی روزہ کھول سکتے ہیں جن کا روزہ نہ کروڑوں کا کاروبار ہو؟ سبزی والے کا دل نہیں کرتا. کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. ایک بندے پہ ظلم ہوا، 3 دل کے روزے یوں دوڑ دوڑ کے اوپر جا رہے تھے. میرے عزیزو تیری دکان سے تیری ریڈی سے ایک شرمندہ ہو کے چلا گیا، روزہ آسمان سے دھڑام سے زمین پہ چل دبا یہاں سے. شرم نہیں آئی؟ تراوی میں تو جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا تھا، یہ تراوی دری. سبزی والا بھی ہلاکو خان بن جائے گا، گوشت والا بھی حاتم تائی کا بیٹا بن جائے گا. میرے عزیزو پتہ نہیں تمہارے مزاجوں کو، روزہ تم نے بندوں کے لیے رکھا. نہ کرو کاروبار، جاؤ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. زبان کی تیزی کیوں دکھاتے ہو؟ میرے عزیزو جس کے اندر لینے کی طاقت نہیں اس کے اندر پوچھنے کی تو طاقت ہے. چلو روزانہ پوچھ پوچھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے گا، کھا کے کلیجا تو ٹھنڈا نہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ چیز کیا بھاؤ ہے؟ پیار سے کہہ دو بھائی یہ بھاؤ ہے. اللہ اکبر. لے تو لینی ہے روزانہ پوچھ. خدا کے واسطے یہ روزے دار ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. جب تک ان کے معدے میں ان کے منہ کے اندر روزہ گھومتا رہتا ہے اس وقت تک ان کا اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے. اوے لوگوں، حکومت کے ساتھ، کسی دنیا دار تھانے کے ساتھ کسی کا تعلق رہے، ایک کال پہ پورا تھانہ آ جاتا ہے. میرے عزیزو اللہ والے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، روزے دار کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. تو کال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. میرے عزیزو زبان ہلتی نہیں، اللہ پہلے میدان میں آ جاتا ہے. جوتے والے، ہمارا بازار مشہور ہے جوتے والوں کا. خدا کے واسطے تم بھی دھو داری تلوار لے کے نہ بیٹھنا. اور میرے عزیزو آنے والے کے جیب میں پیسہ نہ دیکھنا، اس کے پاؤں میں جوتا دیکھنا کہ ہٹاتے ہٹاتے جوتے کا تلوا بھی ضائع ہو گیا. کوشش کرنا پورے 11 مہینے کماتے ہو، تیرے ایک کسی نے سستائی سے ایک جوتا پہن لیا اور اس نے گھر جا کے مسکرا کے دکھا دیا دنیا کی کوئی طاقت میرے لاڈلے تجھے رلا نہیں سکتی. تیرے پکوڑوں سے کوئی ہنستا چلا گیا، تیرے دہی بڑے سے، تیرے سموسے، تیرے رول سے کوئی ہنستا چلا گیا. خدا کی قسم موت بھی تجھے نہیں رلائے گی، قبر کی بھی جرت نہیں تجھے رلا دے، کیونکہ تُو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہنسایا. وَلَوْ قُلْتَ فَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرا نبی اگر آپ کو بات بات پہ غصے والا بنا دیتے، ہم نے تو آپ کو دعائیں دینے والا بنایا، بد دعائیں دینے والا نہیں بنایا. 2 دعاؤں کا میں ذکر کر کے جاؤں گا. نبی بد دعا پر آمین کہہ دے پھر بھی کچھ نہیں بچتا. اگر میرے عزیزو نبی دعا پر آمین کہہ دے تو میرے عزیزو اجڑا ہوا بچ جاتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے سیدہ فاطمہ پر کچھ عرض کر رہا ہوں یہ 3 دن. اللہ اکبر. پیرانے پیر سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بتاؤ عائشہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ کا مقام زیادہ؟ آپ نے فرمایا بے شرما تیری جرت کیسے ہوئی بات پوچھنے کی؟ اگر تو نے پوچھ لیا پھر میں تجھے بتاتا ہوں. اللہ اکبر. فاطمہ کا مقام زیادہ کہ عائشہ کا مقام زیادہ؟ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. بھلا بتا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے آگے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا فاطمہ علی کی، اللہ اکبر، فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ نبی کی بیوی ہے. پھر بتا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے آگے ہو سکتی ہے؟ مقام اس کا بھی برابر رکھا، مقام اس کا بھی برابر رکھا. خبردار ان کو میرے عزیزو دنیا کے ترازو میں نہ تولنا. جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا میرے عزیزو ان کے مقام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گھٹا سکتی ہے. سیدہ فاطمہ تو ذرا گھر میں بیٹھی ہے،
ताजा ताजा ऊंट हरम में ज़िबा हो रहा था, ताजा ताजा ऊंट हरम में ज़िबा हो रहा था। अबू जहल ने देखा, पूरे गबरों जवानों में सरदारों में उकबा बिन अबी मुईत तकड़ा था। अबू जहल ने देखा और उसने हुजूर को सजदे में देखा, सुबहान रब्बियल आला की सदाएं आ रही हैं। उसने फौरन पूरे हरम में ऐलान किया, एक पहाड़ी पर एक टेले पे चढ़ के उसने कहा, वो ऊंट अभी ज़िबा हो रहा है, उसके पेट में गंद भरी ओजड़ी है कोई जवान गबरू उठाए, मेरा कलेजा ठंडा करे और इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सर पे ला के डाल दे। उकबा बिन अबू मुईत कहने लगा, ऐ भी कोई बड़ी बात है। आगे बढ़ा, खींची उसने ऊंट के पेट में से ओजड़ी और सारी की सारी हुजूर के सर पे ला के डाल दी। फातिमा, सबसे पहले तू घर से कब निकली? अल्लाह अकबर। अम्मा कहती है, सबसे पहले उस वक्त मैं घर से निकली जब एक जवान ने मेरी माँ के, मेरे अब्बे के घर की तरफ मुड़ करके कहा, ओ खदीजा की हवेली में रहने वाली हो, मोहम्मद की बेटी हो, जरा आओ तो सही, देखो तुम्हारा अब्बा किस हालत के अंदर पड़ा हुआ है। अम्मा कहती, मेरे से रहा ना गया, चुनरी मैंने सर पे रखी, मैं सीधी आ गई और आकर अम्मा ज़ैनब भी साथ आ गई, मेरे से हाथ से हटाई ना गई, इतनी ओजड़ी और मैं छोटी सी, मैंने खिसका खिसका के हटाई। जब मैंने अब्बा को देखा, मैं अब्बा का सांस लेना मुश्किल हो गया, मैंने अब्बा जान से वो ओजड़ी उठाई, मैं अब्बा के हाथ की उंगली पकड़कर पानी के कुएं के पास ले आई। अल्लाह अकबर। मेरा बाप तो फिर भी भीगी भीगी अखियों से दुआएं कर रहा था, मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। हमारे पास उस वक्त पानी निकालने के लिए कोई डोल नहीं था, अल्लाह अकबर, कोई बर्तन नहीं था, बस मैं कूदे से पानी जिस तरह खींचती, मेरा अब्बा मेरा हाथ बढ़ाता, पानी खींचती, मैं चुल्लू से पानी अब्बा के मुंह पर, अब्बा की जुल्फों में मारती, फिर मेरे हाथ थक गए, जो हाथ बाप की जुल्फों पे लग रहे थे मैंने यूं करके हाथ उठाए, मैंने कहा, अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप को सताया उन्हें यहाँ ना छोड़ना, उन्हें वहां ना छोड़ना। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब फातिमा दुआएं कर रही थी मैं सुन रहा था, अल्लाह अकबर, मैंने देखा ये दुआएं कब रंग लेके आई, जब कहा, अल्लाह इन्होंने मेरे बाप को सताया, अल्लाह इन्हें ना छोड़ना, खुदाए पाक की कसम। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जब बदर के मैदान में अबू जहल को कुएं में फेंका जा रहा था, मैं आंखों से देख रहा था, उकबा बिन मुईत की लाश को खींचा जा रहा था, मैं आंखों से देख रहा था। मुझे लोग कहने लगे, अबू अब्दुल्लाह बिन मसूद मुबारक को फातह दे दी। मैंने कहा, नहीं, आज फातिमा की दुआ मोहम्मद की आमीन रंग लेके आ गई है। ऐसे इस्लाम आया। ये जो मेरी बेटियां, मैं जब से कहूंगा सैकड़ों की तादाद में जुमा पढ़ने के लिए सर चढ़ चढ़ के बोलती है, सानू पैसे पहले दे दे, हाँ अब्बे ने खर्च कर देगा, अम्मा ने खर्च कर देगा, पैरों नु बादे नहीं, पहले सानू दे, तेरी पैना तेरी रोटियां पका के देनी, हम पका के देती हैं, नोच नोच के खाएंगी, दबा दबा के खाएंगी। हाथ जोड़ता हूं, कम से कम रमजान मुबारक का महीना तो सुकून से गुजारने दो। तुम्हें पता नहीं, अल्लाह की कसम, इंसान बना के तुम बाहर बेचती हो, गधा बन के वापस आता है, तुम्हें इसकी हालत पे तरस नहीं आता, चिट्टे कपड़े पहन के जाता है, काले कपड़े करके लाता है, तुम्हें इसके हाथों पे तरस नहीं आता, बल्कि कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने खाया कोई नहीं। कौन फातिमा? आज मेरा अजीजो घर के अंदर कहते हैं पका दे, मैं तो नहीं पकाऊंगा, खड़ा मिल अल्लाह का शुक्र करके खाओ। हाजी साहब भी आके बैठ गए, दुआ फरमाओ जी, बच्ची ससुराल बड़ी तंग है, सारा काम कल्ली कर दिए, भैन का काम भी कर दिए, सालियां का नंद का काम भी कर दिए सारे। फातिमा तू ज़हरा से खुदा पाक की कसम कौन सा काम है, ना नखुल पालिश उतरती है, ना हाथों से मेहंदी उतरती है। चल चल चल, 1450 साल पहले कच्चा सा उजरा टूटा दरवाजा, कौन रहता है? हसन रहते हैं, हुसैन रहते हैं, फातिमा रहती है, सोबिया बांदी रहती है, अली रहते हैं। वो खड़का के देख, तुझे वो पूछेगी जिसके हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, ये कौन? फातिमा तू ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ऊंट को चारा भी खुद डाला करती, अल्लाह, चक्की भी खुद चलाया करती। हसन हुसैन में 11 महीने का फर्क था, इनको नहलाया धुलाया भी खुद किया करती, नमाज भी पढ़ा करती। एक दिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगी, अली मैं तुझे देखती हूँ, तेरे ऊपर मुशक्कत बड़ी है, तेरे ऊपर बच्चों का बोझ ज्यादा है। हज़रत अली कहने लगे, फिर तू क्या करेगी? अली ऐसा कर, मेरे घर के अंदर चरखा मौजूद है, मुझे धागा ला के दे दे, मैं सूट काटूंगी, मैं तेरा हाथ बटा दिया करूंगी। हज़रत अली कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो हाथ मोहम्मद के चेहरे पे लगा करते थे आज वो चरखे पे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया रात हो जाती, सारा दिन काम करती, रात को अल्लाह अकबर तैयार होके मेरे पास आती, अली आपको मेरी कोई हाजत है? नहीं नहीं। अली फिर आप जानो, बिस्तर जाने, मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। फिर सारी रात मुसल्ले पे बैठी रहती, साड़ियों नमाज दी तौफीक नहीं मिलती। कहती कहां से लाऊं फातिमा तेरा दर्द मैं अपनी बेटियों के अंदर, जो बाप के सामने खड़ी। तुसी तो मेरे नाल गली ना करो अम्मू जी, अम्मी जी अम्मू में ना गल कर सकते ने, आपने हमें दिया क्या? ओ भाई, जब बूढ़े दाढ़ी वालों को 15-15 साल की बच्चियां जलील करने लग जाएं, फिर मेरे ऐसे लोगों को कब्र भी जगह कोई नहीं देती है, कहां जाए? आपको घर की हालत का नहीं पता? जवान भाई बैल के आगे बोल नहीं सकता कि तू मेरे गली लगर, मैं दसा बोलू क्या दसा। 3 दिन के बाद अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کے آئے، کھانا لگا، دسترخوان لگا. حضرت حسن کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہا تھا، میری ماں کھا ہی نہیں رہی تھی. حضرت حسین کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری ماں ٹکڑ ٹکڑ کر کے کھا رہی تھی. ہم نے سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی، میری ماں نے چوتھا حصہ یوں کر کے روٹی کا کھایا. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے جان کی نگاہیں ادھر کر لی. فاطمہ نے وہ 3 حصے روٹی اٹھائی، یوں کر کے کپڑے میں لپیٹ لی اور مٹھی بنا کے کہنے لگی علی اجازت دے تھوڑی دیر میں ابا کے گھر نہ ہو کے آ جاؤ. اللہ اکبر. کہ میں سمجھ تو گیا، میں نے اجازت دے دی. میں نے کہا جا فاطمہ کے آ جا. علی کہتے ہیں اگلا منظر اللہ اکبر تم سنو. فرمایا لوگوں سیدہ فاطمہ گئی اور جلدی سے ابا کے سامنے بیٹھ کے حال چال پوچھا اور اپنے پلو کا دامن یوں کر کے کھولا، کونا کھولا اور روٹی کا ٹکڑا نکالا اور جو بچی روٹی تھی لقمہ بنا کے یوں نکا ابو اے کھا لے. یوں نکا میں خود بھوکی ہوں آپ کے لیے لے کے آئی. اللہ اکبر. روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے اتارا اور روٹی کا ٹکڑا لے کے لقمہ بنایا، حضور کے یوں کر کے منہ میں ڈال دیا. لبوں کے درمیان دانتوں کے درمیان روٹی کا ٹکڑا رک گیا، آنسو نکلنے لگ گئے. فرمایا بیٹی کہاں سے ملا؟ کہا 3 دن کے بعد آٹا آیا تھا، ایک ایک روٹی سب نے کھائی تھی، میرے حصے کی روٹی میرے حصے میں آئی. ابا پہلی برکی منہ چھپائی، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا. ابا مجھے تیرا افسردہ سا چہرہ سامنے آ گیا، تیرا بچھا ہوا پیٹ مجھے سامنے نظر آیا. ابا اپنی روٹی چھپا کے میں لے آئی. اللہ اکبر. باپ نے رحمت والے نبی نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا بھلا ہوئی، مہربانی تو نے 3 دل میں کھائی. بیٹی آج روٹی نہ لاتی، چوتھی رات بھی تیرے ابا کی بغیر کھائے گزر جاتی. کتوں لیں گے وہ اولاد جو جیتے جی چھوڑ کے چلے گئے. مولوی صاحب دعا کرو، آج کل میری بیٹی پڑھتی نہیں اور بغیر تھا. جب تیرا کردار تجھے تیرا باپ کا بنا نہ سکا، میری دعا کیا بنائے گی؟ جنہیں کھایا انہیں سامنے اکڑ گیا. اور بے شرمو خدا کے واسطے جاؤ جنہوں نے ماں باپ کو ناراض کر کے بھیج دیا، قبر پہ جا کے معافی مانگو. اٹھو نا، یا معافی مل گئی سودا سستا ہے، مگر نہ میرے عزیزوں کے معاملہ بڑا ہوگا ہے. لانتا نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لانتے فرمائی جس کے ماں باپ ناراض ہو جائے اس پہ خدا کی لعنت. اللہ اکبر. چہرہ زخمی، دانت ٹوٹ چکے ہیں، خود کے ہلکے لگے ہوئے ہیں، یوں کر کے سارے میں بیٹھے ہیں، پھر بھی بد دعا نہ کی. لیکن ماں باپ کے نافرمان کو کہہ دیا جو ماں باپ کا نافرمان، اللہ کی لعنت، سارے رسولوں کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، قیامت تک آنے والے انسانوں کی لعنت. اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. ہاں بس 2-4 منٹ میں بات ختم کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پتہ لگا سیدہ کا آخری وقت آ گیا. اللہ صبح صبح علی نماز پڑھ کے آئے، کپڑے دھو رہی ہے. فاطمہ کیا ہوا؟ علی وقت بڑا کم ہے، جانوروں کو چارہ ڈال دیا، حسن حسین کا کھانا پکا کے رکھ دیا. علی تجھے نماز میں پریشانی نہ ہو، میں نے تیرے کپڑوں کو دھو کے رکھ دیا. فاطمہ ساری رات مصلی پہ بیٹھی خدا کو یاد کرتی رہی. فاطمہ تھوڑا سستا ہے. علی دل تو میرا بھی کر رہا تھا لیکن میرے پاس وقت بڑا کم ہے. علی فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی، ذکر کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، نیند سی آ گئی. میں نے آنکھیں بند کی، میرے ابا جان میرے خواب میں آ گئے. فرمایا میری بیٹی مجھے پتہ نہیں تیرے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، بیٹی روزہ رکھ لے، محمد افطاری کے لیے تیرے لیے انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے. علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، میری افطاری کا انتظام میرے ابا نے کر رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا. فاطمہ زینب چھوٹی ہے، حسن حسین محسن چھوٹے ہیں، اے فاطمہ میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. فاطمہ ابھی مجھے چھوڑ کے نہ جا، تو نے تو توڑ کی یاری نبھانے کا وعدہ کیا تھا کہ ابا دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. فاطمہ دنیا کے سارے فاقے ختم ہو جائیں گے، ابا وہ دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چرپائی کی باہی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو بلایا. اسما بنت عمیس آ گئی. اے اسما اللہ اکبر، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میرا جنازہ جب اٹھے گا مدینے کی گلیوں میں سے جائے گا. اسما کوئی ایسی بات بتا دے، علی کوئی ایسی بات بتا میری چرپائی میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. اسما بنت عمیس کہنے لگی میں حبشہ میں رہ کے آئی ہوں، میں نے حبشی عورتوں کے جنازے دیکھے ہیں، چرپائی کے پایوں کے ساتھ وہ لمبی لمبی لکڑی اس طرح کر کے ڈال دیتے ہیں، اوپر چادر باندھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ جنازے کا میت کا پتہ نہ لگے. اسما تجھے میں نصیحت کر کے جا رہی ہوں، وصیت کر کے جا رہی ہوں، میرا جنازہ ایسے اٹھانا. علی ذرا آپ بھی ایک بات سن لو. علی جب رات کی تاریکی، جانور بھی اپنے پرندے گھونسلوں میں چلے جائیں، جانور اپنے بلوں میں چلے جائیں، لوگ سو جائیں، تب میرا جنازہ اٹھانا اور مختصر سے آدمی مجھے دفنا کے آ جانا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنازہ پڑھایا. میرے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لئے فاطمہ تیرے تو کیا اپنے ابا سے نہیں سنا. کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے, اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے جنازے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. فاطمہ جو تیرا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. کل دل تو میرا بھی کر رہا ہے کہ سارا مدینہ مضافات والے میں جنازہ پڑھے, لیکن کیا کروں, جب سے اللہ نے مجھے وجود اور روپ دیا, ان کو دو ہستیوں نے دیکھا, ایک علی المرتضیٰ نے دیکھا, دوسرا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے. علی میرے وجود پر کسی کی نظر نہیں پڑی. میں چاہتی ہوں قبر کی طرف جب میری ڈولی جائے تو میری کسی کی نظر نہ پڑے. حضرت علی ہاتھ تھام کے بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ تو زہرا نے یوں کر کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. علی کیا بات ہے؟ علی کہنے لگی علی مجھے بتا, جب باپ کے گھر سے میں رخصت ہونے لگی میرے باپ نے اتنی پابندیاں میرے پہ لگا دی تھی, میرا مزاج ہی کوئی نہیں تھا. علی تو نے میرا راتوں کو رونا بھی دیکھا, دن کے اجالے میں میری محنت بھی دیکھی. اللہ اکبر, خدا کی قسم مجھے دنیا کے اندر وہ یونیورسٹی نظر نہیں آئی. مائیں تو بڑی آئی, عبد القادر جیلانی کی ماں بھی آئی, بابا بایزید بستامی کی ماں بھی آئی, فرید الدین گنجشکر کی, لیکن خدا کی قسم حسین کی ماں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے. جس گود کے اندر حسین پلا, تیرا بچہ انجینئر بنے گا, تیرا بچہ میرے عزیز و جہاز اڑائے گا, تیرا بچہ وکالت کرے گا. واہ حسینہ, گود کی کیا تربیت تھی. اللہ اکبر, تو پائلٹ تو نہ بن سکا لیکن نیزے کی نوک کے اوپر قرآن سنانے والا قاری بن گیا ہے, ساری دنیا کے قاریوں کا سردار بن گیا. علی کہتے میرا ہاتھ دبانا یوں کر کے شروع کر دیا, اور دبا 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 کے کہہ رہی ہے, علی تو بتا تو صحیح, تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں تو نے سوکھی کھلائی, میں نے گلی نہ مانگی. اللہ اکبر, دسو گھر جا کے علی میں نے کبھی گھی والی مانگی نہیں, کبھی ٹکڑے بھی نہیں, میں نے کبھی شکوا کیا کہ نہیں اے علی تو نے میرے کرتے کے دامن میں کتنے کتنے پیون دیکھے نہیں. ہاں علی اللہ اکبر, جانوروں کے لیے بھی کھانا نہیں تھا. وہ وقت یاد ہے نا, 6 مہینے 6 دن کے حسن حسین بھوکے ہو گئے تھے, ان کی زبانیں ہاں مجھے سارا یاد ہے. فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہے, اے علی میں نے تیرے سے کچھ کپڑے کا سوال کیا, تو نے ابا کے گھر جانے کو کہا, چلی گئی, نہ کیا تو میں نے نہ کر دی. اے علی تو نے جیسے رات کو دن کا دن کو رات, میں نے کبھی تیری ہاں میں ہاں ملائی, نہ میں نہ ملائی. اے علی بتا کوئی فرق چھوڑا کہ نہیں, اگر آج میں تیرے سے مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا.